مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ گزشتہ مجلس میں سورۃ القیامہ کا تذکرہ الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے آیا تھا۔ تقریباً 3 یا 4 مجلس سے سورۃ القیامہ پر گفتگو ہو گئی۔ سورۃ القیامہ یہ سورت مکی ہے، اور یہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس سورت کے 3 نام ہیں: سورۃ الدہر، سورۃ الانسان اور سورۃ الابرار۔ یہ سورت مدنی ہے۔ اس سورت کو سورۃ القیامہ کے بعد اس لیے لکھا گیا، حالانکہ نازل ہونے کے اعتبار سے 98 نمبر کی سورت ہے۔ سورۃ القیامہ مکی سورت، سورۃ الانسان یہ مدنی سورت۔ اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ مکی اور مدنی کسے کہتے ہیں۔ جو ہجرت سے پہلے قرآن کا حصہ جو سورت آیتیں نازل ہوئی ہے، ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوں چاہے مکہ سے باہر۔ اور جو قرآن کا حصہ، جو قرآن کی صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، وہ صورتیں کیا کہلاتی ہے؟ بولو، مدنی کہلاتی ہے، چاہے وہ مکہ میں نازل، فتح مکہ کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ یہ وہ مواقع ہیں کہ جن موقعوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں ہیں،
اور قرآن اتر رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے کیا کہیں گے؟ بولو، مدنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ایک سورت مکی ہے اس کے بعد مدنی سورت کو کیوں لکھا گیا؟ اس لیے کہ دونوں کے اندر مضمون کے اعتبار سے بڑا گہرا تعلق ہے، مضمون کے اعتبار سے بڑا گہرا تعلق، اور وہ تعلق کیا ہے؟ دونوں میں قیامت کا تذکرہ ہے، سورۃ القیامہ میں بھی اور سورۃ الدہر میں بھی۔ لیکن اس سے بھی آگے اور ایک مضبوط تعلق ہے ان دونوں کے درمیان، وہ یہ کہ اللہ رب العزت کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے قرآن کریم میں کہ جہاں اللہ ماننے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں نہ ماننے والوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، جہاں اللہ کافروں کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ وہاں مومنین کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو سورۃ القیامہ میں یہ نہ ماننے والے اور کافروں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، ایمان والوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، اب وہ تذکرہ باقی تھا۔ سورۃ الدہر، سورۃ الانسان جسے کہتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والے اور ایمان والوں کو ملنے کے جو انعامات ہیں، جو درجے ہیں جنت کے اندر، جو نعمتیں ان کو ملنے والی ہیں، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس سورت میں فرمایا۔ اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے، انسان میں دونوں صفتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، ایک نگیٹو صفت اور ایک پازیٹو صفت، دونوں ضروری ہے، دونوں کیا ہیں؟ ضروری ہے۔ بعض دفعہ نگیٹو چیزیں، صفتیں انسان کو بہت ساری خرافات سے، خطروں سے بچاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر انسان جو ہے اپنی اولاد کے تعلق سے بظاہر اس کو یہ بتائیں کہ ہم تم پر اعتماد کر رہے ہیں، لیکن نگیٹو سوچنا اس کے لیے ضروری ہے، باپ کے لیے اپنے اولاد کے تعلق سے کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں، نگرانی کریں۔ نگیٹو سوچیں گا تبھی جا کے نگرانی کریں گا۔ آنکھ بند کر کے اعتماد آج کے دور میں تو بالکل بھی کر نہیں سکتا، آج کے دور میں تو بالکل بھی کر نہیں سکتا۔ ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ بعض ایسی لڑکیاں ہیں، بلکہ ایک مثال میں آپ کے دیتا ہوں، علاقے کا نام میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چینل کے ذریعے سے دیکھ لے، انہیں برا لگے۔ پونا شہر کا واقعہ نہیں ہے، اتنا آپ سمجھ لیں۔ اس لڑکی کو بستی کے کسی غیر محرم نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اچانک خبر آئی کہ ایک 1.5 مانگ کے لڑکے کے ساتھ وہ لڑکی بھاگ گئی۔ غیر کے ساتھ کیا ہو گئی؟ غیر بھی کالا کلوٹا اور نچلے ذات کا ہے، چاہے ان کی ذات اونچی ہو یا نیچے، ہمارے لیے سب برابر ہے، ہمارے لیے سب کیا ہے؟ سب برابر۔ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ اچانک خبر آئی، بھاگ گئی۔ نہ باپ کو خبر نہ باپ کو خبر، اعتماد میں تھے ہماری بیٹی بہت، اللہ کرے آپ کی بیٹیوں کو اللہ ہمیشہ اچھا رکھے، اللہ ہماری قوم کی بیٹیوں کو ہمیشہ اچھا رکھے، ان کی عزت کی اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن ماں باپ کی نگرانی کی ذمہ داری ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ باپ اپنے دنیا میں مگن ہے، ماں اپنی دنیا میں مگن ہے۔ ماں کو فرصت نہیں اولاد پر توجہ دینے کے لیے، اور باپ کو فرصت نہیں ہے اپنے گھر پہ توجہ دینے کے۔ وہ اس کے کام سے پریشان ہے، جب کام سے چھٹتا ہے تو موبائل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بیٹا کدھر جا رہا ہے، بیٹی کدھر سے آ رہی ہے، اسے کوئی خبر نہیں۔ 2 گھنٹے کے ٹیوشن ہے، 4 گھنٹے گزر گئے، اب تک بیٹی آئی نہیں گھر پہ، لیکن ماں باپ کو کوئی پڑی اعتماد ہے، بھروسہ ہے، پازیٹو۔ یہاں پازیٹو نہیں چلتا ہے، یہاں نگیٹو سوچ کے آپ کو رہنا پڑے گا۔ اگر آپ جیسا سوچ رہے کہ بھائی میری بیٹی کدھر چلی گئی ہوں گی، اور الحمدللہ اگر وہ نہیں گئی غلط جگہ پہ، بھلے آپ کے نگیٹو سوچ تھی، لیکن الحمدللہ اگر وہ کدھر نہیں گئے تو یہ ہمارا فائدہ ہے نا، اس میں ہمارا نقصان تو نہیں ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے جیسا آپ سوچ رہے، اور خدا نہ خواستہ اگر اس اینگل سے اس راستے پہ اگر آپ کی بیٹی نظر آ جائے، تو آپ کا نگیٹو سوچنا اس کو ایمان سے باہر نکلنے کے لیے اللہ اس کو بچائیں گے، اللہ اس کو کیا کریں گے۔ آج کے دور میں یہ ماں باپ کی ذمہ داری زیادہ بڑھتی ہے اپنی اولاد کی طرف، فتنوں کا دور ہے، یہ کالج کا جو سسٹم ہے نا،
کو ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں، مخلوط تعلیم، لڑکا اور لڑکی ساتھ میں پڑھ رہے، یہ اسلام کا نظریہ نہیں۔ چاہے آپ جتنا دقیانوس کہے، پرانے خیالات کا کہے، جو کہنا ہے وہ کہتا رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس کی وجہ سے جو تباہی معاشرے میں پھیل رہی ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، اچھا ہوا فرعون کو کالج کی نہیں سوجی، اچھا ہوا فرعون کو کالج کی نہیں سوجی، ورنہ وہ یوں بچوں کو قتل کر کے بدنام نہ ہوتا۔ بچوں کو قتل کیا تو آج تک یاد کرتے نا کہ اس نے اتنے ہزار بچوں کو قتل کیا ہے، بدنام ہو گیا۔ اگر اس کو کالج کی سوچتی تو کالج کھول دیتا اور بچے ایسے ہی قتل ہو جاتے۔ جن کی روحیں قتل ہو رہی ہے، جن کا ایمان قتل ہو رہا ہے، جن کی تہذیب قتل ہو رہی ہے، یہ انسان کا قتل ہونا ہی ہے نا۔ دیکھ رہے ہیں آج کتنی بے حیائی ہے۔ بہت اس مجمع میں ایسے ہیں جو مجھ سے زیادہ سٹی کا چکر لگاتے ہوں گے، کیمپس کا چکر لگاتے ہوں گے، کونڈوا کا چکر لگاتے ہوں گے، کالجوں کے آس پاس کا ارد گرد کا چکر لگاتے ہوں گے۔ وہاں کے ماحول کو آپ دیکھتے ہیں، کسی نہ کسی کے گھر کا چراغ ہوں گی، کسی نہ کسی کے گھر کی لگتے جگر ہوں گی، نور نظر ہوں گی۔ یہ وہی ہے، بے حیائی چل رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بے حیائی چل رہی ہے۔ کیسے کیسے واقعات ہیں آپ لوگوں کے سامنے اب اس جگہ پہ بیان کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ مسلمان گھرانوں کے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ تعلیم ضروری ہے، ہم بھی اس کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، لوگوں کو اس پر ابھارتے ہیں بھائی تعلیم ضروری ہے، لیکن تعلیم کے آڑ میں بے حیائی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ تعلیم کے آڑ میں ایمان کا سودا یہ ہمیں بولو بالکل بھی برداشت نہیں ہے۔ ایک بینچ پہ لڑکا ہے لڑکی ہے اور دونوں کو ساتھ میں بیٹھنا لازمی اور ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے بھائی؟ تیرا کام پڑھانا ہے نا، یہ سسٹم کیوں ضروری ہے؟ یہ سسٹم کیوں ضروری؟ یہ بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اگر لڑکیاں گریجویٹ بنتی ہیں، تعلیم مکمل کرتی ہیں، اور تعلیم کے مکمل ہوتے ہوتے اگر اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایسے تعلیم پر ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر تعلیم مکمل کرتے کرتے وہ اپنا ایمان کا سودا کر دیتی ہیں، ماں باپ کو خبر ہی نہیں ہے، ماں باپ کو خبر ہی نہیں ہے، تو ہمیں ایسی تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ سے کرے دور، علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ارے شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ اگر کوئی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے اور اگر اس کا ارادہ لوگوں کے اندر فساد پھیلانے کا ہے، لوگوں کو بھڑکانے کا ہے، لوگوں کے اندر جھگڑے پیدا کرنے کا ہے، تو اس کا اللہ اکبر کہنا بھی کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ تو جو تعلیم اللہ سے دور کریں وہ تعلیم کو ہم فتنہ سمجھتے ہیں۔ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ توجہ کون دے گا؟ پرائم منسٹر دے گا یا سی ایم دے گا اسٹیٹ کا؟ کون دے گا؟ ماں باپ ہی دیں گے۔ ماں باپ کو ہی توجہ دینی پڑے گی، ماں باپ کو ہی اپنی اولاد کی نگرانی کرنا پڑے گی، ورنہ خون کے آنسو رونا پڑتا ہے۔ جب لڑکیوں کے ایسے واقعات پیش آتے ہیں، ابھی ایک حالیہ واقعہ پیش آیا، 15 سال کی لڑکی ہے، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے غیر کے لڑکے نے، اور جب وہ حاملہ ہو گئی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ ہماری قوم کی بیٹیوں کو بھی سمجھنا چاہیے، چند ناجائز منٹ کے خواہشوں کے لیے اپنے ایمان اور آخرت کا سودا کر رہی ہے۔ جب ایسے کارگزاری لیتے ہیں نا کہ بھائی ایسے ویڈیو، ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جو ہو رہا ہے منظر عام پہ آ رہا ہے، جو ہو رہا ہے منظر عام پہ آ رہا ہے۔ جب لڑکیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاں بندہ تیرے زندگی میں کب آیا ہے، کہتی ہے 3 سے 4 مہینے۔ جو ماں باپ تیری زندگی میں 20 سال سے تیری پرورش کر رہے ہیں، تیرے ہر چھوٹی بڑی ضرورتوں کا خیال کر رہے ہیں، اور اپنی زندگی کی جمع کو بھی تیری خواہشوں کے پورا کرنے پہ لگا رہے ہیں، تجھے ان کی محبت نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ ہوس کا پجاری اور دیوس قسم کا انسان وہ آتا ہے 4 مہینے پہلے، تجھے اس کے آگے ماں باپ کی محبت نظر نہیں آتی، اللہ اس کے رسول کی محبت نظر نہیں آتی، اور اتنی بڑی دولت سے اللہ نے تجھے نوازا تھا، ایمان تجھے وہ نظر نہیں آتا، تو اس پر اور روئیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ بولو۔ تعلیم بے شک ضروری ہے، پڑھائے اپنے بچوں کو، اسکول میں ڈالے، اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالے،
ٹیوشن ضروری ہے، ڈالے ٹیوشن میں، لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ آپ قبول کرتے ہیں اس بات کو کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے لیکن اس کا ایمان ختم ہو جائے، میری بیٹی پڑھائی میں بہت آگے نکل جائے لیکن اس کا ایمان کیا ہو جائے؟ آپ قبول کریں گے اس چیز کو؟ ہمارے لیے ایمان سب سے پہلے ہے، ہمارے لیے ایمان سب سے اوپر ہے، ہمارے لیے ایمان سب سے قیمتی ہے، ہم اس کے آگے کسی اور کا سودا نہیں کرتے، یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہماری آخرت کے نجات کا ذریعہ ہے، اگر ہم کھو دیے، یہی سرمایہ اگر ہم سے چھن گیا تو پھر ہمارے لیے فاتحہ پڑھنے والا کون بچے گا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ باقاعدہ سازشیں کھلے عام دھڑلے سے چل رہی ہے، ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں، ان کے سنگٹنے آپس میں جمع ہو رہے ہیں اور باقاعدہ مائک میں یہ ترغیبیں دی جا رہی ہیں کہ بھائی آپ کو مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، کوئی لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ان کے قوم کے بیٹیوں کو اپنے محبت کے جھانسے میں پھنسا لو، آپ ایسے ہی مسلمانوں کو کمزور کر دو گے، اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی بولو ہو رہے۔ اسی معاشرے میں جی رہے نا، آپ کے بھی ہاتھ میں موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، سب دکھ رہا ہے یا نہیں دکھ رہا ہے؟ سوشل میڈیا ہے، آپ کے ارد گرد ایسے حالات ہو رہے، پھر بھی دل اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے، میرا گھر سیف ہے، بس میرا گھر سلامت ہے، میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی لڑکی نہیں ہے، الحمدللہ۔ ہمیں یہ فکر کرنا ہے کہ میرے گھر میں نہیں ہے تو جس کے گھر میں ہے اس کی تو ہم فکر کر سکتے ہیں نا، اس کے ایمان کی فکر کر سکتے ہیں۔ ایک ہمارے معاشرے، ہماری قوم میں سے ایک بیٹی کا چلے جانا گویا کہ ایک پوری نسل کا چلے جانا ہے، پوری نسل کا چلے جانا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری قوم کی بیٹیوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو نگیٹو چیزیں بھی ضروری، پازیٹو سوچ بھی ضروری۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بات یہاں سے نکلے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے دو تذکروں کو ساتھ میں لے کر، اللہ کا اسلوب ہے بیان کرنے کا، جب کافروں کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ ایمان والوں کا بھی اللہ تذکرہ کرتے ہیں۔ تو سورۃ القیامہ میں اللہ نے کافروں کا تذکرہ کیا، اس میں ایمان والوں کا تذکرہ نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الدہر، سورۃ الانسان، جس کا تیسرا نام سورۃ الابرار ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کس کا تذکرہ فرمایا؟ مومنین کا تذکرہ فرمایا، ایمان والوں کا۔ ٹھیک بات سمجھ میں آ گئی؟ سورۃ الدہر کو دہر کیوں کہتے ہیں؟ دہر کہتے ہیں زمانے کو، انسان کو، سورۃ الانسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بھی ایک وجہ۔ اس سورت کو سورۃ الابرار کیوں کہتے ہیں؟ تینوں کی وجہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا ہی اس انداز سے فرمائی کہ اس سورت کے اندر جو ہے نا، اللہ رب العزت نے انسان کے تخلیق کی ابتدا و انتہا، انسان کی تخلیق کی ابتدا و انتہا اور اعمال کی جزا و سزا، قیامت کا تذکرہ اور جنت اور جہنم کو نہایتی بلاغت کے ساتھ اور بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے۔ انسان کے اوپر کون سا زمانہ گزرا، کیسا زمانہ گزرا، اللہ رب العزت نے اس سورت کی پہلی آیت میں بیان فرمایا۔ اور انسان کے تخلیق، پیدائش، انسان کی تاریخ، جس کو ہم یہ بھی نام دے سکتے ہیں کہ یہ سورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی تاریخ بیان فرمائی۔ کیا بیان فرمائی؟ تاریخ بیان فرمائی۔ اس لیے اس سورت کو سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں کہ اس انسان پر ایک زمانہ گزرا ہے، اس لیے اس کا نام زمانہ رکھا ہے۔ اس سورت کے اندر انسان کی تاریخ بیان کی گئی ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کے اندر ابرار، نیک لوگوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ بولو ابرار بھی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ هل اتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان پر ایک زمانہ، ایک دور ایسا گزرا ہے کہ اس کا کوئی چرچا نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، ایک ترجمہ اس کا یہ کریں گے کہ انسان پر ایک دور ایسا گزرا ہے، ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، ایک حالت ایسی گزری ہے کہ اس کا کوئی چرچا نہیں تھا۔ دوسرا ترجمہ، انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ وہ غیر شیء مذکور تھا، جس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا۔
اس کے مفسرین نے جو ہے نا دو حالتیں بیان فرمائی. اس آیت کی مفسرین نے کتنی حالت بیان فرمائی؟ ایک حالت کہ اس روئے زمین پر اللہ رب العزت نے جناتوں اور انسانوں سے پہلے جو زمین کے فرشتے ہیں ان کو آباد فرمایا تھا. جو اللہ کی عبادت کرتے تھے ان کی فطرت میں عبادت کرنا تھا، لیکن وہ مکلف نہیں تھے. فرشتے مکلف نہیں ہیں، جنات یہ مکلف ہے، انسان یہ مکلف مخلوق ہے اللہ کی. مکلف کہتے ہیں عبادت کرنے کا ان کو حکم دیا گیا ہے، انہیں پابند بنایا گیا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے اور تمہیں یہ کرنا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مکلف. تو اس روئے زمین پر پہلا دور گزرا فرشتوں کا، زمینی فرشتے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے جناتوں کو پیدا فرمایا. کس کو پیدا کیا؟ کئی سالوں تک انسانوں سے پہلے اس روئے زمین پر جنات بسا کرتے. یہ مخلوق مکلف تھی، مکلف ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے کہ میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری کیا کرے؟ عبادت کرے. یہ مکلف ہے اس لیے عبادت کا تذکرہ ان کے ساتھ جوڑا ہوا. تو جنات کو پیدا کیا، لیکن انہوں نے شر کیا، اس لیے کہ آگ سے پیدا کی گئی تو ان کے اندر شر غالب ہیں، فتنہ اور فساد غالب ہیں. نافرمانی سے زمین کو بھر دیا، خون ریزی اور اللہ کے گناہ سے زمین کو بھر دیا. تو اللہ رب العزت نے جناتوں سے زمین کو پاک کیا، بالکل ختم نہیں کیا، زمین سے پاک کیا. پہاڑوں کی طرف، سمندروں کی طرف جناتوں کو ڈھکیل دیا گیا. اس وقت یہ جو دور ہیں فرشتوں کا اور جناتوں کا، یہ دو دور کے اندر انسان کا کوئی چرچا نہیں تھا. نہ جنات کو معلوم تھا کہ بھئی کوئی ایسی مخلوق پیدا ہونے والی ہے، نہ جناتوں کو معلوم تھا کہ کوئی ایسی مخلوق پیدا ہونے والی ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں تذکرہ فرمایا، اللہ نے جب ارادہ کیا تو اللہ نے اپنے ارادے کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، جو زمین میں میرا کیا ہوں گا؟ خلیفہ ہوں گا. اب یہاں سے اس کا تذکرہ شروع ہوا، اب یہاں سے اس کا چرچا شروع ہوا. فرشتوں میں بھی، جناتوں میں بھی، انسانوں کا کیا شروع ہو گیا؟ یہ چرچا شروع ہو گیا. پھر فرشتے کہنے لگے اے اللہ، عبادت کے لیے ہم ہیں نا، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام میں ہیں، تیری عبادت کے لیے ہم ہیں. پھر تو ایک ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو روئے زمین پہ پھر دوبارہ کیا کریں گی؟ تیری نافرمانی کریں گی. اللہ رب العزت نے فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموش، دلائل کا جواب نہیں دیا، خاموش. یہاں سے چرچا شروع ہوا. اسی لیے کہا جاتا ہے، ایک مفسرین نے کہا کہ قرآن کی آیت اس دور کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان پر ایک دور ایسا گزرا ہے کہ اس کا کوئی چرچا نہیں تھا. دوسرا مطلب مفسرین نے بیان کروایا، کہا کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے نہ دادا کے منہ میں نہ باپ کے منہ میں اس کا لفظ اور تذکرہ ہوتا ہے کہ میرا ایک پوتا آنے والا ہے جس کا نام سلیم اللہ خان ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے. کوئی چرچا اس کا جس طرح سے ابھی چرچا ہوتا ہے، ارے میرا بیٹا جو ہے نا بنگلور گیا ہوا ہے، انشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد آئے گا. یہ چرچا ہو رہا ہے نا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دنیا میں آیا ہے، جو دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، دنیا میں آیا ہی نہیں. اب یہ کہاں ہے؟ عالم ارواح میں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کے بعد، ان کو بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے روحوں کو پیدا فرمایا. کس کو پیدا کیا؟ روحوں کو پیدا کیا، اور ان کو جس جگہ پہ رکھا ہے اس کو کہتے ہیں عالم ارواح. ارواح یہ روح کی جمع ہے. سارے انسانوں کی روحوں کو وہاں پر رکھا ہوا ہے، بہت ترتیب کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ. ایسے نہیں سب آئے، ایسے نہیں، ترتیب کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اور جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کے بعد سارے روحوں کو بنایا اور جس جگہ پہ رکھا ہے اس کو عالم ارواح کہتے ہیں، تو ان سے ایک عہد لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا؟ بلا. کیا کہا؟
کیوں نہیں؟ سب یہ پنڈت جتنے بھی ہیں نا، سب نے کہا، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سارے انسانوں نے کیا کہا؟ بلا اے اللہ، بے شک تو ہمارا رب ہے، بے شک تو ہمارا رب ہے. سارے روئے وہاں پر تھی، آج بھی ہے. پھر اللہ رب العزت کا نظام دیکھے، جب اللہ رب العزت کسی روح کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرماتے تو اس کو پہلے جسم عطا فرماتے ہیں. مرد عورت کے ملنے کے بعد، آگے دوسری آیت میں اس کا تذکرہ ہے، ماں کے رحمدانی میں جب منی کا قطرہ گرتا ہے، اس کا تذکرہ سورۃ القیامہ میں بھی آیا تھا، سورۃ الدہر کے اندر بھی اس کو دہرایا گیا، سورۃ المؤمنین 18ویں پارے کے اندر بھی تفصیل سے اس کا تذکرہ ہے پیدائش کا. جو بندے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر ہیں، اللہ رب العزت ان کو انسان کے تخلیق سے ثابت کرتے ہیں اور ان کو بتلاتے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو میرے لیے مشکل سمجھتے نا، ارے تم کو میں نے کیسے پیدا کیا وہ تو یاد کرو. منی کا قطرہ تھا تو اس کو میں نے تمہارے جو ہے عورت کے رحمدانی میں ڈلوایا، اور اس کے بعد اس کو خون میں تبدیل کیا، اس کے بعد گوشت میں تبدیل کیا، پھر ہڈیوں میں اور بہترین شکل میں ایک مجسمہ بنایا، اس کے بعد اس کو ایک مدت کے بعد اس کو پیدا کیا. تو یہ تمہارے نظر میں یہ مشکل ہے بنسبت اس کے کہ ایک بندہ دنیا میں آیا، ختم ہو گیا، پھر اس کو پیدا کریں اور تم اس کا انکار کر لیں کہ بھائی مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے. تمہارے نظر میں تو دو مشکلیں، مثال کے طور پر ایک پیدا ہونا اور ایک مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، دونوں کو جمع کرو، یہ دونوں کو اگر سامنے رکھے تو تمہاری نظر میں کیا مشکل ہے؟ منی کے قطرے سے انسان کو پیدا کرنا. یہ کتنے دور اس پہ گزر رہے ہیں، کتنی تبدیلیاں اس پہ آ رہی ہے، وہ تمہارے نظر میں یہ مشکل عمل ہے، تو وہ میرے لیے بنانا آسان ہے، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اللہ رب العزت جب رحم مادر میں، ماں کے رحم میں، عورت کے رحم میں ایک انسان کو منی کے قطرے کے ذریعے سے گوشت، خون، گوشت، پھر ہڈیاں، پھر ایک ڈھانچے میں تبدیل کرتے ہیں، تو 4 مہینے کے بعد فرشتے کو حکم ملتا ہے عالم ارواح سے ترتیب کے ساتھ. کس کو ترتیب بھی کیسے معلوم ہے؟ کس کو 2024 میں لانا ہے، کس کو 2025 میں لانا ہے، 2025 کے جنوری میں، فروری میں اور مارچ اپریل میں لانا ہے، اور مارچ اور اپریل کے کون سے تاریخ میں لانا ہے. اس سسٹم کے ساتھ جس طرح سے ہمارے آفسوں کے اندر فائلیں لگی ہوئی ہوتی ہے نا ترتیب اور تاریخ کے ساتھ میں، ایسے عالم ارواح کے اندر روحوں کو ترتیب کے ساتھ رکھا ہوا ہے. فرشتے پھر اس کو اٹھاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے لا کے اس جسم میں ڈال دیتے ہیں. پھر وہ جسم جان بن جاتا ہے، وہ جسم کیا بن جاتا ہے؟ جان بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد بھی ایک مدت تک ماں کے پیٹ میں رحمدانی میں رکھا جاتا ہے. جب اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے باہر کے آب و ہوا کو سہنے کی، تو اللہ رب العزت پھر اس کو دنیا کے اندر پیدا فرما دیتے. تو اس سے پہلے انسان کو کوئی جانتا تک نہیں تھا، اور اس کا مجلسوں میں کوئی تذکرہ بھی، میرا بیٹے کو میٹھا بہت پسند ہے، تیز کھاتا ہی نہیں ہے، میرا بیٹا تیز بہت کھاتا ہے، اس کو میٹھے سے الرجی ہے، اور کھلا فروٹ کھاتا ہے، اور کیلے کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا، اور سیب بہت پسند ہے. یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے نا، یہ تذکرہ کب ہوتا ہے؟ پیدائش کے بعد اور ایک مدت گزرنے کے بعد. اس وقت سے پہلے جو دور ہوتا ہے کہ اس دور میں انسان کا کوئی چرچا نہیں، کوئی تذکرہ نہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دور کی طرف اشارہ فرما رہے. اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ میں کہاں تھا، میرا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، میرا کوئی چرچا نہیں تھا، میری کوئی حیثیت نہیں تھی. اللہ نے کہاں سے اٹھا کے مجھے ایک ناپاک منی کے قطرے سے اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت اور بہترین سمجھدار، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت والا ایک انسان مجھے پیدا فرمایا. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بولو. ارے جب کوئی کسی کو جاب لگا دیتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بھائی تیرا شکریہ، چولہا سلگ رہا ہے، روٹی سلگ رہی ہے، روٹی بن رہی ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے، کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بولو. اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک دور ایسا گزرا ہے. حل کہتے ہیں کیا، حل کہتے ہیں
کیا؟ مفسرین کہتے ہیں یہ حل استفہامی ہے. سوال جب ایسا کیا جائے کہ جس کا جواب یقینی ہے وہاں پر حل استفہامی ہوتا ہے، انکاری نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں حل کی تفصیل. جیسے سوال کرتے ہیں نا کہ بھائی اگر دوپہر کے 12 بجے اگر کوئی انسان مجمع سے پوچھے، کسی سے بھی پوچھے کیا آپ دن نہیں ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے یہ دن نہیں ہے، دن نہیں ہے، یہ سوال کر رہا ہے، سامنے والا کیا کہے گا؟ سوچے سمجھے بغیر سب کا یہی جواب ہوگا، مرد کا بھی، عورت کا بھی، بچے کا بھی، بوڑھے کا بھی، مسلمان کا بھی، غیر مسلم کا بھی، سب کا یہی جواب ہوگا کہ ہاں یہ دن ہے. یہ جو سوال کیا جا رہا ہے یہ انکار کرنے کے لیے نہیں بلکہ سوال کیا جا رہا ہے استفہام کے لیے، پوچھنے کے لیے کہ یقینی طور پر انسان پر ایک دور ایسا گزرا ہے کہ اس کا کوئی چرچا نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا فرمایا. ملے جلے امشاج، یہ مشج کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ مشج کی جمع. مشج کہتے ہیں مخلوط مادہ، ملا جلا مادہ. اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کے ملے جلے مادے سے انسان کو پیدا فرمایا. دونوں کے ملے جلے مادے سے انسان کو پیدا فرمایا. کیا زبردست قدرت ہے، یہ انسان کے بس کی بات. نبتلی، کیوں پیدا کیا؟ کیوں پیدا کیا؟ وجہ، اس کی وجہ بیان. نبتلی اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کو آزمائے، تاکہ اس کو آزمائے. کیا کرتا ہے؟ بھلائی کا کام کرتا ہے، برائی کا شکر گزار بنتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے، اور جنت والے راستے پر چلتا ہے یا جہنم والے راستے پر. اس لیے پیدا. تم بولو گے یار چپچ پیدا کیا، گناہ کیا، اب دیکھو جہنم کا فیصلہ ہو رہا، عذاب قبر ہوگا، یہ ہوگا، چپچ پیدا کیا. یہ چپچ پیدا کیے ہم بول ہی نہیں سکتے بھائی. پیدا کرنے والے وہ ہیں، امتحان لینے والا وہ ہے، اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جنت جہنم اس کے ہاتھ میں، کامیابی ناکامی اس کے ہاتھ میں. وہ جو چاہے کرے، یہ اس کی مرضی. جو چاہے وہ کرے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی مرضی ہے. ہمیں اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ بھائی کیوں کیا. نبتلی، اللہ نے پیدا کیا، اس کی وجہ بیان فرمائی. محنت کرو. اگر آپ کو اتنا ڈر لگتا ہے عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے، پل صراط پہ چلنے سے، کٹنے سے، تو کیا کرو؟ بولو. محنت کرو. محنت کیا کرو؟ آخرت پر محنت کرو، برائی سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. پھر دیکھو مزے مزے، پھر تو کیا ہے؟ مزے ہی مزے. پھر کہو گے اللہ کیا بہترین پیدا کیا تو نے، اچھا ہوا پیدا کیا تو نے. آج میں کیا کر رہا ہوں، وہ کیسے مزے اڑاؤں گے، اس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں آپ کے سامنے آئے گا. نبتلی اس لیے پیدا کیا، نبتلی تاکہ ہم اس کو کیا کریں؟ آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اسے سننے اور دیکھنے کی صلاحیتوں سے نوازا. سننے اور سمجھنے کی صلاحیتوں سے نوازا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو راستے بتائے، دو راستے، شکر گزاری والا راستہ اور ناشکری والا راستہ. ہم نے اس کو راستے کی ہدایت دی. کوئی شکر گزار بن گیا، شاکروں و اما کفورا، اور کوئی ناشکرا بن گیا. اللہ رب العزت نے جو ہے نا صرف انسان کو زندگی دے کر چھوڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی. اور اللہ رب العزت نے ہدایت کو صرف سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر بھی نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ نے انسانوں کی نجات کے لیے کیا کیا ہے؟ وقتاً فوقتاً، موقع بموقع اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھی دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ انسان کو کیا کرتے رہے؟ بچاتے رہیں، بتلاتے رہیں، ڈراتے رہیں، خوشخبری سناتے رہیں جنت کی اور ڈراتے رہیں جہنم سے. تو گویا کہ اللہ رب العزت نے صرف جس طرح سے جانور ہوتے ہیں نا سوچنے سمجھنے کی جس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اللہ نے ویسے ہم کو انسانوں کو ایسی زندگی عطا نہیں دی ہے، نہیں فرمائی ہے، بلکہ انسانوں کو زندگی دی ہے اور اس زندگی میں اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا فرمائی. اور صرف سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر اللہ نے ہدایت کو چھوڑا نہیں، بلکہ اللہ نے انسانوں کے نجات کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ نے نبیوں کو بھی بھیجا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے آگے بڑھ کر بعض مفسرین فرماتے ہیں
کہ انسان کو اللہ نے سوچنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہدایت والا راستہ کیا ہے، گمراہی والا راستہ کیا ہے، جنت اور جہنم والا راستہ کیا ہے، یہ صلاحیتوں کو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ انسان کے ذمے ہے کہ وہ اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرے اور سوچے اور سمجھے اور خالق کائنات کو پہچانے اور اس کی عبادت میں لگ جائے اور شرک اور کفر سے اپنے آپ کو بچائے، چاہے اس کے پاس کوئی تبلیغ کرنے والا پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو۔ اگر کوئی بندہ پہاڑ کے چوٹی پر رہتا ہے، کوئی انسان اس تک پہنچا ہی نہیں ہے، اس کو سمجھانے والا پہنچا ہی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے باوجود اس انسان پر کلمہ پڑھنا یہ واجب تھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک صلاحیت سے نوازا تھا۔ یہ زمین کس نے پیدا فرمائی، یا آسمان کس نے پیدا فرمایا، آسمان پر چاند سورج ستارے، بارش کا برسنا، یہ نظام کون چلاتا ہے، یہ سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی۔ اس پر اگر غور کرتا تو اس کو سمجھ میں آتا کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیسوں کی پوجا کی جا رہی ہے نا، اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے، کیسے کیسے کارنامے انجام دیتا ہے انسان، لوہے سے پلین بنا رہا ہے، لوہے سے کشتی بنا رہا ہے، گاڑیاں بنا رہا ہے، سواریاں بنا رہا ہے، کیسے کیسے چیزوں کو ایجاد کر رہا ہے دنیا کے اندر۔ اتنی عقل تمہارے اندر ہے تو تم کو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ توحید کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ توحید کا کیا ہے بولو؟ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فجعلناہ سمیعا بصیرا، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت پیدا فرمائی، اور پھر راستے کی رہبری فرمائی، اما شاکرا و اما کفورا۔ سورۃ الشمس کے اندر اللہ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسانوں کے اندر اچائی کی صفت بھی رکھی اور برائی کی صفت بھی رکھی۔ یہاں ہے اما شاکرا و اما کفورا، شکر گزاری، بعض لوگ شکر گزار بن گئے اچائی کی صفت کو اپنا کر، وہ اما کفورا، بعض لوگ ناشکرے بن گئے برائی کی صفت کو اپنا کر۔ انسان کے اندر دیکھتے نا طوفان مچا ہوا ہوتا ہے دل کے اندر، یار یہ کروں کہ نہیں کروں، یہ گناہ ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا عمل ہے، یہ عبادت ہے، یہ نیکی ہے، یہ طوفان مچا ہوا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ دونوں چیزیں انسان کو سمجھ میں آ رہی ہے، برا بھی دکھ رہا ہے، اچھا بھی دکھ رہا ہے، برا سمجھ میں آ رہا ہے، اچھا سمجھ میں بھی آ رہا ہے۔ اب انسان کے اوپر بس اتنا کرنا ہے کہ نفس پر قابو پا لینا ہے، نفس پر کیا کرنا ہے؟ قابو پا لینا ہے اور اس کو کچل کے آگے بڑھنا ہے۔ اگر وہ گناہ کی طرف ترغیب دیتا ہے اس کو کچل کے آگے بڑھنا ہے اور نیکی کی طرف جانا ہے۔ آگے انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے سلاسل زنجیریں تیار کر رکھی، اغلال غلن کی جمع ہے، توق بنا کے رکھے ہوئے، گلے میں پھندا ڈالتے نا توق، وہ بنا کر رکھے ہوئے، سعیرا دہکتی بھی آگ، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور دہکتی بھی آگ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ ان الابرار، یہاں سے نیک لوگوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ جام پی رہے ہوں گے، کاس کہتے ہیں برتن کو، کاس کہتے ہیں برتن، ایسے برتن سے جام پی رہے ہوں گے کہ کان مزاجھا کافورا، کہ جو مشروب ہے پینے کی چیز اس میں کافور کی آمیزش ہوگی، کافور ملا ہوا ہوگا۔ کیا ملا ہوا ہوگا؟ اسی صورت کے اندر آگے تذکرہ ہے کان مزاجھا زنجبیلا، ایسی پینے کی چیز ہوں گی کہ جس کے اندر زنجبیل ملا ہوا ہوگا۔ زنجبیل کسے کہتے ہیں؟ زنجبیل سونٹ، کھانے میں چیزیں استعمال ہو سونٹ، تو وہ پینے کی چیزوں میں ملایا جائے گا۔ اب یہاں پر کافور کا تذکرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جن دنیاوی چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے ہو بہو جنت میں ویسے ہی نہیں ملیں گی، بلکہ اتنی اعلیٰ ہوں گی کہ اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن دنیاوی چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں تاکہ بندوں کے سمجھ میں آ جائے۔ کافور ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ فرمایا، گویا کہ جنت کی کافور الگ ہوگی اور اس کا ٹھنڈک پن اور اس کا جو ٹیسٹ ہے
یہ پینے کی چیزوں میں آئے گا. اب پینا چاہے شہد کا ہو، چاہے شراب کا ہو، چاہے پانی کا ہو، چاہے دودھ کا ہو. اور جام جب پیئیں گے تو جام ایسا ہوگا کہ جس میں کافور کی کیا ہوں گی؟ آمیزش ہوں گی. اب تم کہو گے کہ یار شراب تو حرام ہے نا. حرام ہے، وہ کہاں حرام ہے؟ دنیا میں. اور جنت کی شراب کیسی ہوں گی؟ پاکیزہ ہوں گی. کیسی شراب ہوں گی؟ دنیا کی شراب کی طرح نہیں. 1 کلومیٹر دور سے بدبو آتی ہے. کتنے؟ بولو. 1 کلومیٹر دور سے پینے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے. ایسی شراب نہیں ہوں گی، پاکیزہ شراب ہوگی. شراب کا تذکرہ بھی آگے ہے، اسی صورت کے اندر آگے آپ کو ملے گا. تو نیک لوگ ایسے برتن سے جام پیئیں گے کہ جس میں کافور کی آمیزش ہوں گی. عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. اور ایسے چشمے سے پانی پیئیں گے اور ایسے چشمے سے جام پیئیں گے. دونوں تذکرہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم نے پانی کو خاص نہیں کیا ہے، پینے کو خاص کیا ہے. اور پینے میں کوئی بھی چیز آ گئی، شراب آ گئی، دودھ آ گیا، شہد آ گیا اور پانی بھی آ گیا. آئی نہیں ایسے چشمے سے، بہا عباد اللہ، پانی پیئیں گے کہ جو چشمہ خاص نیک لوگوں کے لیے ہوگا. عباد اللہ کہتے ہیں اللہ کے مخصوص بندے. اور چشمہ کیسا ہوگا؟ یفجرونہا تفجیرا، جس کو جہاں چاہیں گے وہاں لے کے گھومیں گے، جہاں سے چاہیں گے وہاں سے نکالیں گے. دونوں اس کا ترجمہ. جہاں چاہیں گے وہاں لے کے گھومیں گے، جہاں سے چاہیں گے. ابھی یہاں ہم کو پکنک کے لیے جاتے ہیں نا، تو ساتھ میں پانی کا جار، کلکے اور ٹھنڈے ونڈے کے بوتل ساتھ میں لے کے جانا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں جائیں گے تو ملے گا نہیں. یہ دنیا ہے. وہاں جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. نیک لوگوں کے لیے اللہ ایسا چشمہ عطا فرمائیں گے کہ جہاں بھی جائیں گے اور دل کہنے لگا کہ بھائی مجھے اب شراب پینا ہے، جہاں ہے وہیں سے اس کو ملے گا. شہد پینا ہے، وہاں سے اس کا چشمہ جاری ہوگا، وہاں سے اس کا دودھ کا چشمہ جاری ہوگا، وہیں سے پانی کا چشمہ جاری ہوگا. لا تخالطہ الظنون لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون. آنکھ نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا اور خیالات میں ایسا منظر کبھی گزرا بھی نہیں ہوگا. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یہ کن لوگوں کو ملے گا؟ کیا عمل کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ ان کو ایسی جنت عطا فرمائیں گے؟ آگے اس کا تذکرہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت شکر گزاری والے راستے پر ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت کے جن نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے اللہ ہمیں اس کا مستحق بنا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف الف مرہ. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. جزا اللہ ان محمد ما اہل صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.